ناظرین، اب میں آپ کو اس بے مثال خطیب کے دیار لیے چلتا ہوں جو کسی تعارف یا تعریف کے محتاج نہیں۔ جانے چمن روح صبا کہہ کے پکاروں، اے بلبل یکتا تجھے کیا کہہ کے پکاروں، چارہ گر ارباب محبت کہوں تجھے یا درد تمنا کی دوا کہہ کے پکاروں۔ بہت ادب سے گزارش کر رہا ہوں، حضرت مولانا صغیر احمد صاحب دامت برکاتہ، خلیفہ و مجاز حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہ، حضرت والا سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں، اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انسان کی طبیعت اور فطرت میں دونوں طرح کے مادے رکھے ہیں، خیر کا مادہ بھی رکھا ہے اور شر کا مادہ بھی رکھا ہے، اور اللہ نے دونوں چیزوں کی طرف رہنمائی فرما دی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اسی طرح اللہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے، خیر کا راستہ بھی بتا دیا ہے، برائی اور شر کا راستہ بھی بتا دیا ہے۔ جو انسان کی طبیعت میں شر اور رذائل اور بری عادتیں رکھی گئی ہیں، جس کی وجہ سے انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اگر وہ اپنے اس طبیعت کے تقاضے کو دبا دے اور ختم کر دے اور خیر کے راستے کو اپنا لے، تو اسی کو قرآن کریم میں، احادیث شریفہ میں اور صوفیہ کرام کی اصطلاح میں تزکیے کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے دنیا میں انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تمام مخلوق کی سیادت اور سرداری کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا ہے۔ اللہ نے اتنا اس کو اونچا مقام اور اتنی عظمت عطا فرمائی کہ مسجود ملائکہ اس کو بنایا گیا، لیکن یہ جبھی ہے کہ جب آدمی اور یہ انسان اللہ کے احکام پر عمل کرے اور اپنے شر کے جو طبیعت کے اندر تقاضے رکھے گئے ہیں اس کو فنا کر دے، ان کو مٹا دے اور خیر کو غالب کر دے اور خیر کے تقاضوں پر عمل کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس ایک مشت خاک سے بنائے ہوئے انسان کو اتنا اونچا مقام عطا فرماتا ہے کہ فرشتے بھی اس کے سامنے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اسی تزکیے کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کونین، تاجدار عرب و عجم،
حبیب رب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کو ایک خاص وظیفہ عطا کیا گیا، اور وہ وظیفہ ہے انسانوں کا تزکیہ کرنا۔ یوں تو میرے آقا کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں، اور نثر نگار اور نظم نگار اس دنیا میں آئے، انہوں نے زور آزمائی کی، میرے آقا کی سیرت کے بے شمار پہلوؤں کو اپنی وسعت اور استطاعت کے مطابق اجاگر کیا، لیکن وہ کسی بھی پہلو کا حق ادا نہ کر سکے۔ ایک شاعر نے تقریباً 40,000 اشعار میرے آقا کی شان میں لکھے، لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو یہ کہتا ہوا رخصت ہوا کہ تھکی ہے فکر رساں، تھکی ہے فکر رساں، مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا، مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا، مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے۔ میرے آقا کے مختلف اور بے شمار سیرت طیبہ کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو جو خاص خصوصیت کا حامل ہے اور آپ کا فرض منصبی ہے، وہ ہے تزکیہ نفس کرنا۔ یہ تزکیہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں صاف کرنا، صفائی ستھرائی اختیار کرنا، پاک کرنا، نشو و نما کا ہونا، بڑھوتری کا ہونا۔ پورے دین کا، ہمارے مذہب اسلام کا اگر آپ خلاصہ دیکھیں گے تو پورے دین کا خلاصہ یہ تزکیہ نفس ہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، پاک کر لیا، اس کو صاف ستھرا کر لیا۔ اس دنیا میں تمام عبادتوں کا مقصد، تمام طاعات کا مقصد، بندگی کا مقصد، حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں فوز و فلاح اور کامیابی نصیب ہو جائے، اور اللہ نے فرمایا کہ کامیابی اس کو نصیب ہوگی من زکاہا۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، قد تحقیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ جو اپنے نفس کو شر سے، گندگیوں سے، آلائشوں سے، گناہوں کی نجاست سے، رذائل سے، برائیوں سے، ظاہری اور باطنی گناہوں اور بیماریوں سے، جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ امراض، خاص طور سے امراض روحانی سے جو شخص بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا بنا لے قد افلح من تزکا، اور جو یہ پاک کر لیتا ہے اپنے رذائل کو، بری عادتوں کو، طبیعت کے شر کو نکال دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب بن جاتا ہے، اسی کو تقوی کا اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کی طرف رہبری فرمائی ہے، رہنمائی فرمائی ہے، تزکیے کا حکم دیا ہے۔ اگر دل میں کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، بزدلی ہے، وہ اور اس کے علاوہ دوسرے رذائل اگر اس کے باطن میں، اس کی روح میں، اس کے نفس میں پائے جاتے ہیں، یکسر ان سے اپنے نفس کو اگر پاک کر لیتا ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا، اس نے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا۔ اور اسی کے لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ اس دنیا کے اندر جاری فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ خدا کی دیواروں کو اس کی بنیادوں پر بلند کر رہے تھے تو بارگاہ الہی میں بڑے عجز و نیاز کے ساتھ
گریہ و زاری کے ساتھ اور دل کے جذبات کے ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے کہ میرے پروردگار، ہمارے پروردگار، ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، تو سننے والا ہے، ہمارے عمل سے بخوبی واقف ہے۔ اے اللہ، ہمیں عبادت کا طریقہ بتا دے، ہمارے قصور، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ تمنائیں، یہ التجائیں، یہ دعائیں ختم نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتی دنیا تک، صبح قیامت تک ایک ایسی عظیم شخصیت کے اس دنیا میں وجود میں لانے کی بارگاہ الہی میں کس طرح دعائیں کر رہے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں بھی اپنا مطیع فرما بردار بنا، اور میری ذریت میں آنے والی نسل میں ایک ایسی امت برپا فرما اس دنیا اور اس عالم میں کہ جو تیری مطیع اور فرما بردار ہو۔ اور اے پروردگار، خاص دعا یہ ہے کہ ایک ایسا رسول، ایک ایسا عظیم الشان نبی میری نسل میں، نبی آخر الزمان مبعوث فرما، جس کے یہ 3 وظیفے ہوں۔ اگرچہ 4 بھی الگ الگ کریں گے تو 4 ہو جائیں گے، لیکن ایک یتلو علیہم آیاتی، تیرے کلام پاک کی تلاوت کرے۔ دوسرا یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم اور حکمت کی باتیں سکھائے۔ اور تیسرا یزکیہم، جس طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم سکھانا، قرآن کریم کی تلاوت سے دلوں کے زنگ کو دور کرنا، یہ میرے آقا کا وظیفہ اور فرض منصبی ہے، اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے۔ ایک حدیث میں آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ یہ دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، میل کچیل چڑھ جاتا ہے، جس طرح لوہے پر اگر پانی لگ جائے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، اسی طرح دلوں کے اوپر بھی زنگ اور گناہوں کا میل چڑھ جاتا ہے۔ صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے، قیل وما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے آقا دو جہاں، یہ زنگ دور کیسے ہوگا، دلوں کو جلا کیسے نصیب ہوگا، یہ دل اور قلوب سیقل، مصفہ اور مزکہ، صاف اور ستھرا کس طریقے پر ہوں گے؟ آپ نے 2 چیزیں ارشاد فرمائی، کثرت سے موت کو یاد کرو اور دوسرے قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ تو میرے آقا کا ایک فرض منصبی جو یتلو علیہم آیاتی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ تیرے کلام پاک کی، تیرے قرآن کی، تیرے آیتوں کی تلاوت کرے، جس کے ذریعے دلوں کا زنگ دور ہوگا، حکمت و دانائی کی باتیں بتائے، قرآن کریم کے معانی، مطالب اور تفسیر کو بیان کرے، اور خاص وظیفہ یزکیہم، تزکیہ نفس کرے۔ یہ تزکیہ نفس جس طرح پہلے 2 وظیفے اور 2 خصوصیتیں ہیں، یہ تیسری بھی میرے آقا کی خاص خصوصیت ہے، تزکیہ نفس کرنا۔ اس دل کا سب سے بڑا رذیلہ، سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑی نجاست اور گندگی اگر ہے تو وہ کفر اور شرک کی ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس سے بڑا اس دل کا اور باطن کا اور نفس کا کوئی رذیلہ اور کوئی بھی جرثومہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سب سے بڑے رذیلے کو عرب کے انسانوں کے دلوں سے کھرچ کر پھینک
دیا اور دلوں کو بالکل مزکا اور مصفا بنا دیا۔ اسی طرح میرے آقا کی مجلس میں جو آیا، اگر اس کا نفس، اس کا باطن اور اس کا دل گناہوں کی دلدل میں دھسا ہوا ہے، گناہوں کی نجاستوں سے آلودہ اور ناپاک ہے، میرے آقا کا خاص وظیفہ جو تزکیہ نفس تھا، اس طرح ہوا کہ میرے آقا کے تزکیہ نفس کے نتیجے میں ایسے مزکا اور مصفا بنے کہ پورے عالم کے اندر آج تک ان کی طہارت کے، ان کے تزکیے کے، ان کے تقوی کے ڈنکے بج رہے ہیں اور قیامت تک ڈنکے بجتے رہیں گے۔ اللہ نے ان کو اسی وجہ سے ایک اعزاز، ایک تمغہ عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اگر ہم بھی اپنے دلوں کا تزکیہ کر لیں تو ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ اپنی رضا اور خوشنودی کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ لیکن جہاں قرآن کریم میں تزکیے کی طرف اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ تزکیہ خود نہیں ہوگا، بلکہ جس طرح ہم نے تزکیہ نفس کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا اور اسی سلسلے کی عظیم الشان کڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے تزکیہ نفس کے لیے مبعوث فرمایا، آپ کے لیے تزکیہ نفس کے، آپ کے تزکیہ نفس کے لیے کسی مزکی کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس میں بھی جہاں تلاوت کلام پاک ایک وظیفہ بیان کیا گیا، حکمت، دانائی اور معانی قرآن کریم کے بیان کرنے کا وظیفہ ذکر کیا گیا، خاص طور سے میرے آقا کی صفت یزکیہم بیان کی گئی ہے۔ اور قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں اللہ نے آپ کی یہ خاص خصوصیت، یہ خاص وصف، عظیم الشان صفت کا تذکرہ فرمایا ہے اور صحابہ کرام کا ایسا تذکیہ کیا کہ جہاں جہاں گئے، جس راہ سے گزر گئے، انسان ہی نہیں بلکہ حیوانات، جانور، در و دیوار اور فضائیں ان کے تزکیے کی، مزکا اور مصفا ہونے کی اور تقوی کے اعلیٰ معیار اور مقام پر فائز ہونے کی شہادتیں دیتی تھی تمام مخلوق کہ یہ وہ ہیں کہ جن کا آقا دو جہاں نے تزکیہ فرمایا ہے۔ عرب سے جب باہر نکلے تو صحابہ کرام نے میرے آقا کے اسی تزکیہ نفس کا غیروں کی مجلس میں تزکیہ کیا ہے۔ جب پہلی ہجرت حبشے کی جانب ہوئی اور پھر عمرو بن العاص کی سرکردگی میں جب تک وہ اسلام، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، عرب کے لوگ صنادید قریش حبشہ اور ایتھوپیا پہنچے اور جا کر شکایت کی شاہ نجاشی کے دربار میں، انہوں نے ہمارے آبائی دین کو چھوڑا ہے، یہ ہمارے پرکھوں کے مذہب کے باغی ہیں، یہ بددین ہو گئے ہیں، تمہارے یہاں انہوں نے پناہ لی ہے، ہمارے حوالے کر دو۔ مقصد یہ تھا کہ پھر مکہ مکرمہ میں لا کر پہلے کی طرح اپنے ظلم و ستم کا ان کو شکار بنائیں، ظلم و ستم کا تخت مشق بنائیں۔ حضرت جعفر طیار کو طلب کیا گیا، صحابہ کرام نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا، دربار نجاشی میں کھڑے ہو کر انہوں نے جو ایک تقریر کا اعلیٰ شاہکار، ولولہ انگیز خطاب، دلوں کو جھنجھوڑنے والا اور میرے آقا کی ایک خاص سیرت طیبہ کا پہلو تزکیہ نفس، اس کا دربار نجاشی میں تذکرہ کیا، جہاں بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے پوپ، بڑے بڑے مذہبی رہنما، ارکان سلطنت اور وزرائے مملکت، حاشیہ نشین بیٹھے ہوئے ہیں، دربار سجا ہوا ہے۔ حضرت جعفر طیار کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، اے بادشاہ، ہم جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، غریبوں پر ستم ڈھاتے تھے، ہمارے طاقتور کمزوروں کو کھا جاتے تھے، ہمسایوں اور پڑوسیوں کو ستاتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ نے
ایک ایسی شخصیت کو مبعوث فرمایا کہ جس کی ماضی کی زندگی سے ہم بخوبی واقف ہیں، ایک زمانے دراز سے ہم اس کے تقوی، اس کے تقدس، اس کی پاکیزگی اور طہارت کو ہم جانتے ہیں۔ انہوں نے آ کر ہمارا تزکیہ نفس فرمایا اور یہ حکم دیا، ایک اللہ کو پوجو، سب سے پہلے اپنے دل کے بڑے رذیلے یعنی کفر اور شرک سے اپنے دل کو بالکل پاک اور صاف کر لو۔ کسی بھی پاک دامن عورت پر بہتان اور الزام نہ لگاؤ، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، حلال کھاؤ، اللہ کی عبادت کرو، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، غریبوں پر رحم اور کرم کا معاملہ کرو۔ یہ تھا تزکیہ نفس جس کی شہادت دربار نجاشی میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ دے رہے ہیں۔ میرے آقا کا دعوتی خط اس کے پاس پہنچا، ابو سفیان کو اپنے سامنے بٹھایا اور آقا کے بارے میں تقریباً 10-11 سوالات کیے۔ ابو سفیان اس وقت مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی میرے آقا کے ان خاص اوصاف کا ذکر فرمایا کہ وہ نبی آخر الزمان جس کی سیرت طیبہ کے بے شمار پہلو ہیں، جس کو بھی دیکھو گے زندگی کھپا دی جائے گی، عمریں گزر جائیں گی، لیکن اس کے بیان کا حق ادا نہ ہو سکے گا، کوئی لکھ نہ سکے گا۔ لیکن ان چند جملوں کے اندر ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں یہی بتایا کہ انہوں نے ہمیں ان چیزوں کا حکم دیا ہے کہ توحید کا حکم دیتے ہیں، نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، غیروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں، اور کمزوروں کے ساتھ رحم و کرم کے معاملے کرنے کا حسن معاملہ اور حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں تکبر ہے، اس رذیلے کو دور کیا جائے گا، تواضع آئے گی۔ مال و دولت پر اگر اطراحت اور غرور ہے، اس رذیلے کو دور کیا جائے گا، غریبوں سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اپنی قوت، توانائی اور طاقت پر اگر گھمنڈ ہے اور اس رذیلے کو اگر اکابرین امت اور ہمارے مرشد، ہمارے شیخ اور بزرگان دین، ان صلحاء، ان کی خدمت میں آ کر اگر تزکیہ نفس کریں گے تو غیروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے گا، کمزوروں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، حقوق اللہ کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ میرے آقا کا قرآن کریم کی کتنی آیتوں میں یہ خاص بس بیان کیا گیا، یزکی، تزکیہ نفس کرنا، نفس کو گندگیوں سے، آلائشوں سے، برائیوں سے، رذائل سے پاک صاف کرنا۔ اور جب یہ پاک صاف ہو جائے گا، یہی تزکیہ ہے، پھر اس کی روحانی نشو و نما ہوگی، اس کو روحانی معراج حاصل ہوگی اور اس کو ترقی حاصل ہوگی۔ انسان کے خاص طور سے دو دشمن ہیں، قرآن کریم میں متعدد آیتوں میں ان دونوں دشمنوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک تو شیطان، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، یہ بے حیائی کے کاموں کا، منکرات کا حکم دیتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ تم میں سے کسی کا بھی کبھی تزکیہ نفس نہ کرتا۔ لیکن اللہ نے رحم کا معاملہ فرمایا اور تزکیہ نفس کے لیے نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور اسی سلسلے کی ایک کڑی اور میرے آقا کی تزکیہ نفس کا جو سیرت کا پہلو ہے، اس کے پرتو یہ سلسلہ در سلسلہ متعدی ہوتے رہے، پھیلتے رہے پورے عالم کے اندر، یہاں تک کہ یہ سلسلہ ہمارے بزرگان دین تک پہنچا اور انہوں نے بھی رذائل سے تزکیہ نفس فرمایا اور اس کو اپنا مشغلہ بنایا۔ حفاظ قرہ تلاوت قرآن کریم کے فریضے کو انجام دیتے ہیں،
علماء محدثین قرآن کریم کے معانی اس کی تفسیروں کو بیان کرتے ہیں، اور وہ عالم ربانی جیسے ہمارے مرشد اور شیخ حضرت پیر طریقت حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم، یہ اسی کے ساتھ ساتھ یعنی قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کے معانی کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ دلوں کے زنگوں کو دور کر کے تزکیہ نفس بھی فرماتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا، علماء دیوبند کے روحانی سرخیل اور سید الطائفہ ہیں، کس طرح تزکیہ فرماتے تھے۔ میرے آقا کی خدمت میں ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں، کوئلہ بن جاؤں، جل کر کوئلہ ہو جاؤں یہ تو گوارا ہے، لیکن زبان پر ان کو لاؤں یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ آپ نے پوچھا کیا خیالات آتے ہیں؟ کہا یہ خیالات آتے ہیں زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، تمام موجودات کا خالق اللہ ہے، جب ہر مخلوق کا خالق اللہ ہے، ہر موجود کے لیے موجد کا ہونا ضروری ہے، تو اللہ بھی تو موجود ہے، اس کا موجد کون ہے؟ الیاذ باللہ۔ شیطان یہاں لا کر پٹکتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا اعوذ پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، اپنے دھیان کو وہاں سے ہٹا لیا کرو۔ حضرت حاجی صاحب کے پاس ایک شخص آیا، بڑے وسوسے آتے ہیں، یا کافرین امت کیسا تزکیہ فرماتے ہیں، کہا کہ اس وسوسوں کو جو تمہاری نمازوں میں، نمازوں کے باہر آتے ہیں، اور وساوس کا ایک ہجوم ہوتا ہے، ایک انبار ہوتا ہے، فوراً اللہ کی طرف دھیان لگاؤ کہ اللہ تیری قدرت کتنی بڑی ہے، تیری شان کیسی ہے، تیری ذات کیسی بے کرا بے پایا ہے، اور اے اللہ کہ تیری طرف سے ایسے ایسے وساوس آ رہے ہیں کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ جب یہ وساوس ایسے ہیں کہ جن کی کوئی انتہا نہیں، تیری ذات کیسی ہوگی جس کی کوئی انتہا اور نہایت نہیں ہوگی۔ یعنی شیطانی وسوسوں کو بھی اللہ کے خیال کی طرف موڑ دیا۔ یہ ہے تزکیہ نفس۔ حضرت حاجی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کانپور میں تھے، جمعے کا بیان کر کے جب باہر نکلے تو ایک LLB ڈگری یافتہ وکیل اور بیرون سے کسی انگریز ملک سے بیرسٹر بن کر آیا تھا، دروازے پر مسجد کے روک کر کہتا ہے، اس زمانے میں جو ہمارے معمر حضرات جانتے ہوں گے اور آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اس زمانے میں کالجوں میں، اسکولوں میں فارسی بھی پڑھائی جاتی تھی، اس لیے پرانے پروفیسر، ڈاکٹر، وکیل اور یہ فارسی بھی جانتے تھے انگریزی کے ساتھ ساتھ۔ تو کہتے ہیں ایسا بیان، اگر آپ کسی عدالت کے جج ہوتے تو تہلکہ مچ جاتا، آپ کے پاس تو ایسے علوم و معارف ہے کہ دنیا کے ججوں اور بیرسٹروں کو اس کی ہوا تک نہیں لگی ہے۔ پھر کہتے ہیں تو مکمل از کمال کیستی، تو منور از جمال کیستی، آپ اتنے کامل اور مکمل ہیں، یہ کس کا کمال ہے؟ آپ کے اندر یہ انوار، یہ جمال، یہ کمالات، کس کے جمال سے آپ کا باطن منور ہوا ہے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اسی کی زبان میں جواب دیا، من مکمل از کمال حاجیم، من منور از جمال حاجیم۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے کمالات نے مجھے مکمل کر دیا، اور میرے اندر جو علوم و معارف کے انوارات دیکھ رہے ہیں، میرے حاجی صاحب کے نور نے مجھے منور کر دیا ہے۔ ہمارے برادر محترم پیر بھائی جناب حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب دامت برکاتہم، الحمدللہ کرناٹک اور مدراس، وہاں ایک بڑے جمع غفیر کے دلوں کی ظلمتوں کو، تاریک دلوں کو نور سے، نور نبوت سے منور کر رہے ہیں، ان کے دلوں کی ظلمتوں کو کافور کر رہے ہیں۔ لیکن ان کا کمال نہیں، اگر کہا جائے گا تو یہی، ان سے پوچھا جائے گا تو کہیں گے من مکمل از کمال مرشدم، من منور از جمال مرشدم۔ جو ہمارے اسٹیج پر جلوہ فروز ہیں حضرت مولانا عارف باللہ، حضرت عارف باللہ پیر طریقت ولی کامل، حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم، اللہ تبارک و تعالی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے، اور عوام الناس کی خدمت میں یہی عرض ہوگا،
آپ کی عبادت کامل اس وقت ہوں گی جب آپ کسی صاحب نسبت بزرگ کی جوتیاں سیدھی کریں گے اور اپنا تزکیہ نفس کریں گے. پھر دیکھیں کہ آپ کی عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کیسی نورانیت عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ